الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف چینل کی جانب سے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ روحانی وظائف چینل لایا آپ کے لیے آج 2 اور 3 محرم الحرام کا ایک ایسا عمل کہ جس کے کرنے سے اللہ تبارک و تعالی آپ کی زندگی میں خوشحالیاں عطا فرما دے گا، آپ کی زندگی میں برکتیں عطا فرما دے گا اور آپ کے لیے رزق اس قدر وسیع فرما دے گا کہ آپ کو کبھی کسی سے مانگنا نہیں پڑے گا، آپ کو ہمیں کبھی کسی کے سامنے جھولی نہیں پھیلانی پڑے گی، کیونکہ جو بھی اللہ تبارک و تعالی کے آگے جھولی پھیلانے کا عادی ہو جاتا ہے تو وہ کبھی بھی لوگوں کے سامنے جھولیاں نہیں پھیلاتا۔ روحانی وظائف کے معزز ناظرین، آج کا بہت ہی پیارا ترین وظیفہ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے، تو آج کا وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اس سے پہلے میں اپنے تمام اننے آنے والے ویور سے گزارش کرتی ہوں جو ابھی ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں، ہمارا چینل روحانی وظائف کو ضرور سبسکرائب کر لیں، ساتھ دیے بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے اور بآسانی پہنچ سکے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے کہ جو بندہ مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور ساتھ ہی اس کے 10 درجات بھی بلند فرما دیتا ہے۔ ماہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، عبادات کے ساتھ ساتھ کثرت سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام ضرور پڑھیے، کیونکہ جو آقا کریم علیہ السلام پر درود پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی بھی اس کی ہر کام میں اس کی مدد کر دیتا ہے۔ جیسے کہ محرم الحرام کے فضائل و برکات ہر چھوٹے بڑے ہر انسان کو پتہ ہے، تو اس میں ایسا ایک دن بھی آتا ہے جسے یوم عاشورہ کا دن کہا جاتا ہے۔ آپ نے محرم الحرام کی فضیلتیں اور برکتیں جاننے کے ساتھ ساتھ اس مہینے کا ادب و احترام بھی کرنا ہے۔ اس مہینے میں یہ نہیں کہ آپ کوئی سوگ منانا شروع کر دیں یا کچھ بھی، ایسا نہیں ہے، کیونکہ شہیدان جو ہیں وہ زندہ ہوتے ہیں، تو زندہ کا نہ ہی کوئی افسوس ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی دکھ، اور تو اس لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ زیادہ سے زیادہ کثرت کے ساتھ جتنا ہو سکے احصال ثواب کرنا ہے، دعائیں مانگنی ہیں، اور آپ نے جو دین کا درس دیا حضرت امام حسین امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے، اس پر عمل کرنا ہے۔ ان کا سب سے بڑا درس جو وہ دے گئے وہ یہ تھا کہ آپ آخری وقت میں بھی سجدہ کر گئے، تو نماز کی پابندی ہر حال میں کریں، آپ کو جتنی بھی تکلیف ہو، جتنی مشکل سے گزر رہے ہوں، جتنی پریشانی ہو، ہر حال میں نماز ضرور ادا کریں، نماز کو قضا ہرگز نہ کیا کریں۔ اس کے علاوہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے یوم عاشورہ کا روزہ رکھو اور اس میں یہودیوں کی مخالفت کرو، اس سے پہلے یا بعد میں بھی ایک دن کا روزہ رکھو، کہ عاشورہ کا روزہ جب بھی رکھیں تو ساتھ میں 9ویں یا 11ویں محرم الحرام کا روزہ ضرور رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 ہے، اللہ کے حکم سے جس دن اس نے پیدا کیے آسمان اور زمین، اور اس میں 4 مہینے ہیں ادب کے، یہی ہے سیدھا دین، سو اس میں مت کرو اپنے اوپر ظلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زمانے کی وہی رفتار ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا تھا۔ 1 سال 12 مہینے کا ہوتا ہے اور اس میں 4 مہینے حرمت و عزت والے ہیں، جس میں 3 مہینے مسلسل ہیں، یعنی ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم الحرام، اور 1 رجب کا مہینہ ہے جو کہ جمادی الاخری اور ماہ شعبان کے درمیان میں آتا ہے۔ تو جیسے محرم الحرام کی حرمت ہے ویسے ہی باقی 3 مہینوں کی بھی حرمت واضح ہے۔ تو روحانی وظائف کے پیارے ناظرین، آج آپ کے سامنے روحانی وظائف چینل
2 اور 3 محرم الحرام کا آسان سا عمل لایا ہے، اگر 2 کو نہ کر سکیں تو 3 کو یہ وظیفہ ضرور کریں، اور اگر آپ نے دونوں دن یہ عمل کر لیا تو پورا سال خوشحالیاں ہی خوشحالیاں ہوں گی، آپ کا مقدر چمک اٹھے گا۔ میری ایک بہن ہے، وہ یہ کہتی ہیں کہ روحانی وظائف آپی جان، ہمیں بہت زیادہ پریشانیوں نے گھیر رکھا ہے، بہت ہی زیادہ مشکلوں کا شکار ہیں، آئے دن رشتہ داروں کے تانے، بہت زیادہ غربت کا شکار ہیں، اپنا گھر بھی نہیں ہے۔ تو پیاری جو ہے آپی جان، آپ کے لیے آج کا یہ عمل ہے، بہت ہی خاص ہے، آپ اس عمل کو کر لیں تو بس آپ کے وارے نیارے ہو جائیں گے۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد، 2 اور 3 محرم الحرام ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد پہلے نیت کر لیجئے، اے میرے مولا میری فلاں خواہش کو پورا کر دے، میری فلاں حاجت کو پورا کر دے، میری تقدیر کو بدل دے، میری تقدیر کو سنوار دے۔ انشاءاللہ عز و جل جو حاجت مانگیں گے محرم الحرام کی برکت سے، محرم الحرام کے وسیلے سے آپ کی وہ دعا فوری طور پر قبول کر لی جائے گی۔ آپ نے کیا کرنا ہے، تسبیح کو ہاتھ میں رکھنا ہے، صرف 2 تسبیحات، 100 دانوں والی ایک تسبیح ہو، 2 تسبیحات آپ نے پڑھ لینی ہے، یعنی 200 مرتبہ۔ سب سے پہلے 11 بار درود پاک پڑھ لیں، اور ایک تسبیح آپ نے آیت کریمہ یعنی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، آیت کریمہ آپ نے 2 تسبیحات کو پڑھنا ہے، اور پڑھتے وقت یہ آپ کی نیت ہو کہ میری فلاں خواہش پوری ہو، اور یہ ذہن میں ہو کہ ہر حال میں یہ وظیفہ پورا ہوگا۔ اگر آپ کے ذہن میں وہم و گمان ہوا تو آپ کی حاجت کبھی بھی پوری نہیں ہوگی۔ جو شخص 2 کشتیوں کا سوار رہتے ہیں، یا ان کا ذہن ڈگمگاتا رہتا ہے کہ ہماری یہ حاجت پوری ہوگی یا نہیں، ان کی حاجت کبھی بھی پوری نہیں ہوتی۔ تو یقین رکھتے ہوئے، مکمل یقین رکھتے ہوئے، کہتے ہیں نا کہ اگر پتھر پر بھی یقین رکھ لیا جائے تو وہاں سے بھی پانی نکل آتا ہے۔ تو آپ یقین رکھتے ہوئے اس عمل کو کریں، اللہ پاک آپ کی ضرور مدد فرمائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ آپ سب کی تمام دعاؤں حاجتوں کو پورا کرے، آپ سب کی تمام خواہشات کو پورا کر دے، آپ سب جو بھی دعائیں مانگتے ہیں، جو بھی دلوں میں ہیں، جو چھپی ہوئی ہیں، جو خواہشات آپ کی برسوں سے پوری نہیں ہو رہی، وہ مانگیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں آپ کی ہر حاجت کو پورا کر دے۔ اے میرے مولا، ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے، ان سب کی تمام خواہشات کو پورا کر لے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا عمل، ہمارا آج کا وظیفہ۔ قرآن پاک کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کیجئے، اور لنگر حسینی کا اہتمام ضرور کیجئے، انشاءاللہ بہت زیادہ برکتیں ہیں۔ اللہ پاک آپ کو برکتیں ہی برکتیں، رحمتیں ہی رحمتیں نصیب فرمائے گا۔ تو ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا خاص خیال رکھیں، فی امان اللہ۔